بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جہاں جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیتے ہیں، بڑھ جائے آگے، پیچھے آنے والے اگر آپ کو بھنگال کر آئیں گے گردنوں پر سے تو پھر ان کو گناہ ہوگا، لیکن اگر ہم نے بیچ میں جگہ خالی رکھی تو ہم کو بھی ہوگا، کیونکہ ہم جگہ دے رہے ان کو آنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج جو حدیث پاک ہم سننے والے، اصل موضوع تو ہمارا یہ تھا آج کہ صحابہ کرام کا دور بھی ماڈرن دور تھا، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ہے آج کا دور، فیشنیبل ہے آج کا دور اور بڑا ترقی یافتہ دور ہے، اس سے کہیں زیادہ صحابہ کرام کا دور ترقی یافتہ تھا، فیشنیبل تھا اور ماڈرن دور تھا۔ لیکن وہ آئندہ ہفتے کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس پر جو ایک حدیث تلاش کر رہا تھا، وہ حدیث مجھے ملی نہیں حوالے کے ساتھ، کتاب کے نام کے ساتھ، اس لیے اس کو آئندہ ہفتے کریں گے۔ یہ ہفتے ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 4 باتیں اگر کسی کو مل گئی زندگی کے اندر تو اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی۔ حدیث پاک کے اندر ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں دے دیا، کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں دے دیا، اور اس میں تلاش کرنا ہے ہمیں کہ یہ چیز ہے تو ہمارے پاس، لیکن ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، یہ 4 چیزوں کے اندر تلاش کرنا ہے۔ جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ صاحب میں یہ سارے اعمال کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو ایک چیز میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ قرآن حدیث شریعت کے معاملے کے اندر یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے، چھوڑ بگڑ کے ساتھ عمل نہیں کرنا ہے، اور نیت کھوٹی کر کر عمل نہیں کرنا ہے۔ کھوٹا سکہ مارکیٹ میں نہیں چلتا، کھوٹی نیت اللہ کے پاس کیسے چلے گی ہماری؟ تو نیت بھی ہماری پکی ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں، پہلی چیز ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آدمی کو اگر اللہ نے ذکر کی توفیق دے دی تو اسے اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے دی، اس لیے کہ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تو نے مجھے تنہائی میں یاد کیا تو میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کروں گا، اور اگر تو نے مجھے مجمع کے سامنے یاد کیا تو میں بھی تجھے فرشتوں کے سامنے یاد کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں، مجھے صرف ثواب مل رہا ہے، ثواب نہیں مل رہا، اللہ تجھے عرش پر یاد کر رہا ہے۔ کہاں یاد کر رہا ہے؟ دنیا کا ایک معمولی سا انسان جو کسی محلے کا، علاقے کا ممبر بن جائے، وہ ہمیں فون کر دے، کال کر دے، کسی کے ذریعے میسج پہنچا دے کہ صاحب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ہمارے پاس ملاقات کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے، ہمارے خوشی کا ٹھکانہ، ارے بولو خوشی کا ٹھکانہ، ارے فلاں صاحب نے یاد کیا ہے، فلاں صاحب بھی فانی ہے، فلاں صاحب بھی فانی ہے، آج ہے اس کی ڈیوٹی تو آج تم کو یاد کر رہا تو تم کو غرور ہے، اس کی ایک مرتبہ وہ ڈیوٹی چھوڑ گئی، ممبر شپ سے، منتری پد سے ہٹ گیا، اس کے بعد جو مال دولت تھی وہ ختم ہو گئی، تو آپ بھی اس کو گنیں گے؟ لیکن اللہ تو اللہ سمجھ ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے تو پھر اس کا ذکر کرنے میں کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا، اس کو جلدی نہیں ہوگی پھر ذکر کرنے کی۔ ذکر کو آہستہ سے کرے گا، اطمینان سے کرے گا، سکون کے ساتھ کرے گا، اور یاد رکھیے ہم فانی ہیں اور اللہ باقی ہے۔ ہم کون ہے؟ ہم فانی ہے اور اللہ باقی ہے۔ جب فانی اللہ کو یاد کرتا ہے، باقی کو یاد کرتا ہی رہتا ہے تو پھر اس فانی کو بھی اللہ بقا دے دیتا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد چرچے ختم نہیں ہو گئے، مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں گے۔ ہم دنیا میں جو اتنے سارے اللہ والے دیکھ رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، شکر گنج رحمت اللہ علیہ، صابر کلیری رحمت اللہ علیہ،
یہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ نے ان کے نام کو بھی باقی کر دیا۔ اور باقی کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہر آدمی چاہتا ہے میرے بعد مجھے لوگ یاد کرے، تو ہمیں پہلے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، تب ہم کو بقا ملے گی، ورنہ بقا دنیا میں کتنے مالدار آئے، کتنے کروڑ پتی آئے، کتنے عہدے دار آئے، لیکن آج ان کے نام کسی کو نہیں پتا، ان کے خاندان والوں کو بھی نہیں پتا ہے۔ لیکن جو اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ سے تعلق تھا، وہ اللہ نے اس کے نام کو آج بھی باقی رکھا ہے۔ ایک تو ذکر کرنا ہے، فذکرونی، اللہ کے ذکر کرنا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کو دعا کی توفیق مل جائے۔ کائے کی توفیق؟ دعا کی توفیق۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، بس کافی ہے؟ نہیں، اللہ کو تنہائی میں بھی یاد کرنا ہے، اللہ کو رات کی اندھیریوں میں بھی یاد کرنا ہے، اور اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے؟ مسلسل یاد کرنا ہے۔ کیسے دعا مانگنا ہے اللہ سے؟ مسلسل مانگنا ہے۔ اب مانگنا کیا ہے؟ اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے ہماری؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم آج صبح میں کچھ مانگتے ہیں، دوپہر میں کچھ مانگتے ہیں، شام میں کچھ اور مانگتے ہیں۔ ارے بولو ایسے ہی مانگتے نا؟ کبھی مانگتے ہیں کہ اللہ دکان چلا دے، کبھی مانگتے اللہ گھر خوشحال بنا دے، کبھی مانگتے کچھ ہے، کبھی کچھ اور مانگتے۔ ہر آدمی الگ الگ لائن سے مانگ۔ نہیں، علماء نے لکھا ہے ایک ہی دعا کنٹینیو مانگے، سوچ کے رکھے کہ اللہ سے مجھے مانگنا کیا ہے، سوچ کے رکھے، ذہن میں رکھے کہ اللہ مجھے تجھ سے یہ مانگنا ہے، اور پھر اللہ سے لو لگائے، اللہ سے طلب لگائے، اللہ کے سامنے وہ ظاہر کرے، اب اس دعا کے اندر مزہ آئے گا، اب وہ دعا قبولیت کی طرف جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ اور مسلسل مانگنا ہے، چاہے مہینے لگ جائے، ہفتے لگ جائے، سال لگ جائے، کئی سال لگ جائے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ میں ایک بائک اللہ سے 4 سال سے مانگ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 4 سال سے اللہ سے ایک بائک مانگ رہا ہوں، وہ بھی سیکنڈ، نہیں تو ہم اٹھا سکتے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے دیا اتنا، لیکن سیکنڈ بائک ایک میں 4 سال سے مانگ رہا ہوں اللہ سے، لیکن مسلسل مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ اسباب بنائے گا؟ اللہ کیا بنائے گا؟ اللہ اسباب بنائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، ہم سوچتے ہیں آج مانگ لو، کل مانگ لو، 2 مہینے 4 مہینے چھوڑ دو۔ نہیں، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ اسباب بنا رہا ہے، ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے، کتنا اللہ سے مانگا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام 13 سال تک اللہ سے مکہ والوں کے لیے مانگتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 13 سال۔ ہم کرتے اتنا صبر دعاؤں میں؟ نہیں مانگتے ہم۔ 13 سال اللہ کے نبی مانگتے رہے، صحابہ مانگتے رہے، اور مانگنا ایک جہتی کے ساتھ ہے کہ اللہ تجھ سے یہ مجھے چاہیے تو چاہیے۔ بچہ جیسے ضد کرتا ہے اللہ سے، ویسے ضد کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ دیتا ہے لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے۔ جیسے بچے کو ہم کوئی چیز دیتے ہیں، اس کا تڑپنا، اس کا مانگنا ہم کو پسند آتا ہے تو ہم جان بوجھ کر چھپاتے، جیب میں رکھتے، ادھر ادھر ٹال مٹول کرتے ہیں، ویسے اللہ بھی کرتا ہے کہ ہمارا مانگنا اللہ کو پسند آ رہا ہے، اس لیے اللہ وقت لگا رہا ہے۔ تو مسلسل اچھا مانگ کیا رہے؟ اللہ گھر دے دے، گھر اللہ نے دے دیا، اب بے سکون ہے، بے چین ہے، ٹینشن میں ہے۔ اللہ یہ فلاں چیز دے دے، اللہ نے دے دیا، اب اس میں ٹینشن میں ہے، پھر کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگے اللہ گھر کے ساتھ سکون بھی دے، اللہ کاروبار کے ساتھ برکت بھی دے۔ صرف کاروبار نہیں مانگنا کہ اللہ کاروبار دے دے یا کاروبار چلا دے، کاروبار کے ساتھ کیا مانگنا ہے؟ برکت بھی مانگنا ہے اللہ سے، ورنہ صبح سے شام تک ہزاروں روپے کما رہے لیکن جیب میں بچ رہا کچھ نہیں بچ رہا۔ پھر امام صاحب کا، مولانا صاحب کا تعویذ پاکٹ میں بھی رکھنا پڑتا، رکھنا پڑتا نا، نوٹا کے ساتھ تعویذ بھی رکھنا پڑتا تاکہ اس میں کیا آ جائے۔ تو اللہ سے پہلے ہی مانگنا کہ اللہ کاروبار کے ساتھ اس میں برکت بھی دے۔ اللہ اگر اولاد دے تو نیک صالح اولاد دے۔ کیسے اولاد دے؟ صرف اولاد نہیں مانگنا کہ اللہ اولاد دے، اولاد کے ساتھ کہو کہ اللہ نیک صالح اولاد دے۔ اللہ مجھے کسی نوکری پر لگا تو سکون والی نوکری پر لگا، تیری عبادت والی نوکری پر لگا۔ یہ اللہ سے مانگ رہے، یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے ہماری۔ ہم ایک چیز مانگ رہے اللہ سے، ایک چیز دکان مانگا اور برکت نہیں مانگا تو دکان تو چلے لیکن برکت، گھر مانگا لیکن سکون نہیں مانگا تو پھر گھر میں سکون، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے جھگڑے، اس کے جھگڑے، اس کے ٹینشن میں رہ رہا، پڑوسی کے ٹینشن میں اس کا وقت گزر رہا۔ گھر تو بنا دیا عالیشان۔ اس لیے دعا بھی ایسی مانگے جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو،
बात समझ में आई? गलती हो रही कि नहीं हो रही हमसे? ये तीसरी चीज है शुक्र करना है। तीसरी चीज क्या है? शुक्र करना। अल्लाह से शुक्र मांगे कि अल्लाह ने जो दिया है वो अच्छा है, जिस हाल में है वो बेहतर है, लेकिन शुक्र के साथ कोशिश भी करना है। सिर्फ शुक्र करके खामोश नहीं बैठ जाना है, शुक्र के साथ क्या करना है? साथ में कोशिश भी करते रहना है कि मैं आगे बढ़ूं। चाहे पढ़ने वाला हो तो पढ़ाई में आगे बढ़े, मेहनत वाला है मेहनत में आगे बढ़े, कारोबार वाला है कारोबार में आगे बढ़े, उसके साथ मेहनत भी करना है अल्लाह के शुक्र के साथ। हमारा शुक्र निकल गया, बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाते और उसके बाद डकार लेकर निकल जाते, लेकिन शुक्र नहीं है कि अल्लाह तेरा शुक्र है बेहतरीन खाना खिलाया। दिन भर अगर दुकान पर बैठा है, कारोबार नहीं हुआ तो टेंशन में है कि साहब कारोबार चल नहीं रहा, लेकिन ये अपने जिस्म पर अपने बॉडी पर गौर नहीं करता, दुकान पर गौर नहीं करता कि अल्लाह ने कितना खुशहाल रखा है कि आज मेरी तरह कितने लोग होंगे जो दवाखाने में पड़े हुए, खाने पीने के मोहताज है, चलने फिरने के मोहताज है, लेकिन अल्लाह ने मुझे कितना सेहतमंद और तंदुरुस्त रखा है। अरे रखा कि नहीं रखा? शुक्र निकल गया जिंदगी में शुक्र को दाखिल करो, हर चीज आसान हो जाती, हर चीज क्या हो जाती? आसान हो जाती। हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं, कार वाले को देखकर टेंशन में है, कार में कैसी के घूम रहा, अबे टेंशन। अबे शुक्र कर अल्लाह ने तुझे टू व्हीलर तो दिया है, अरे दिए क्या? अल्लाह ने दिया, उसमें शुक्र कर। क्यों नहीं करता? दिन भर मेहनत करके 500 400 कमाया, उसमें शुक्र नहीं है। और कितने लोग होंगे जो सुबह गए और शाम को खाली हाथ लौट के आए। हजरत अली करमल्लाहुल करीम सुबह निकले घर से और रात खाली हाथ घर में लौट के आए। एक मर्तबा गए और 2 खजूरें कमा कर लाए। कितनी? हमारी कमाई इतनी कम है? अरे बोलो है कि किसमें इतनी कमाई कम है? नहीं, हमारे उसमें से किसकी कमाई, लेकिन शुक्र नहीं है, इसलिए बरकत भी उड़ गई हमारे पास से। कितनी चीजें हो गई? कितनी? 3 हो गई। पहले थे जिक्र, दूसरे दुआ, तीसरे शुक्र, और चौथी चीज क्या थी हमारी? चौथी चीज है इस्तगफार करना। चौथी चीज क्या है? इस्तगफार करना। इस्तगफार करना, अल्लाह से तौबा करते रहना। कोई गुनाह हुआ तौबा कर ले, रोजाना का मामूल बना इस्तगफार पढ़ने का। उलमा ने लिखा है इस्तगफार पढ़ने से 1000 फायदे हासिल होते हैं। कितने फायदे? 1000 फायदे इंसान को हासिल होते हैं इस्तगफार पढ़ने से। अल्लाह उसके रिस्क की तंगी को खत्म करता है, औलाद को फरमा बरदार बनाता है, इसको गुनाहों से पाक करता है, इसके चेहरे पे सुलह का नूर देता है, इसको अल्लाह इत्मीनान वाली जिंदगी देता है, अल्लाह इसको नेक साले औलाद देता है। ऐसे कई हजारों अल्लाह ने फायदे इसके अंदर छुपाए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया, गया मुझे औलाद नहीं है, मुझे बेटा हो जाए, इसके लिए कोई अमल बताए। आपने उसको ये तावीज दिया, इस्तगफार पढ़ा गया, इस्तगफार पढ़ता रहा, उसको 10 लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए? एक के बाद एक, एक के बाद अमल छोड़ा नहीं, 10 लड़के अल्लाह ने दिए। 10 लड़कों के बाद आया, रिवायत में लिखा है, वो आया, उसने सलाम किया, बेटा हजरत मुझे 10 लड़के हो गए। आपने फरमाया अभी भी अगर इस्तगफार करेंगे तो 11 भी अल्लाह तुझे दे देगा। इतने फायदे अल्लाह ने छुपाए। इस्तगफार करते नहीं, हम छोटा सा समझ रहे, पढ़ो नहीं पढ़ो चलो, नहीं, जिंदगी को पटरी पर लाना पड़ेगा। आज दुनियादार जिसमें कोई हासिल नहीं है, उनको कितना चीखों पुकार कर रहे हो शिर्क के लिए, बिदात के लिए, कुफ्र के लिए, और हम अच्छी चीजों से पीछे जा रहे हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है अबू दाऊद शरीफ के अंदर कि ये 4 चीजें मिल गई तो दुनिया की हर चीज भी और आखिरत की हर चीज मिलेगी। पहली चीज है अल्लाह का जिक्र करना, कि अल्लाह मुझे याद कर रहा है, मैं अल्लाह को याद करूं, इस चीज के साथ हासिल करे उसको। दूसरी चीज क्या है? दुआ करना। तीसरी चीज भूल जाते, शुक्र करना, और चौथी चीज इस्तिग़फ़ार करना। ये 4 चीजें बहुत आसान है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े बड़ी चीजों के अंदर नहीं पढ़ना, बड़े बड़े वजीफों में नहीं पढ़ना। ये छोटे छोटे जो हदीस के अंदर वजीफे है, इसमें अल्लाह ने करोड़ों फायदे हमारे लिए छुपा कर रखे, लेकिन उसके लिए छुपा के रखे जो मुसलसल करता रहे, और दूसरी चीज पूरे यकीन के साथ करे तो अल्लाह उसके ऊपर ये चीजों को खोलेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता